پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مسلمان ہے اتار تیری عطا سے، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نگاہیں نیچی نگاہیں کیے، دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، اللہ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، اللہ یا ربنا
کاش ہر دم میرے اشک بہتے رہے، کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، مسلمان عطار تیری عطا سے، مسلمان عطار تیری عطا سے، مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، اللہ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے دعائے افطار کا، اور اس میں کلام، مناجات، دعائیں جہاں ہوتی ہیں وہیں پر کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیے نہایت توجہ اور ادب کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہو مجھے بھی ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو بھی کام کریں مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن اس کی زندگی کے اندر اس کی سوچ اور اس کی فکر یہی ہوتی ہے، میں اپنی زندگی اس طریقے سے گزاروں، میں وہ کام کروں، وہ اعمال کروں کہ جن اعمال کے کرنے سے مجھے دنیا و آخرت میں نجات حاصل ہو جائے۔ میں وہ اعمال کروں کہ جن کے صدقے میں میری دنیا بھی اچھی گزرے اور آخرت میں بھی مجھے نجات حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کے قہر و غضب سے، اس کے عذاب سے نجات حاصل کرنے والے وہ اعمال کون سے ہیں جو ہم کریں تو ہمیں نجات حاصل ہو جائے۔ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب نجات دلانے والے اعمال، نجات دلانے والے اعمال کی معلومات، بہت پیاری کتاب ہے، نیت کر لیجئے اس کتاب کو حاصل بھی کیجئے مکتبۃ المدینہ سے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کئی اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے ہمیں نجات حاصل ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک عمل ہے اخلاص۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اخلاص کے متعلق کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ سنیں گے، اسے یاد کریں گے، عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کسی بھی نیک عمل میں محض رضائے الہی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا اخلاص کہلاتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے نیک اور جائز کام، اس کے کرنے میں صرف کیا نیت ہو کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ کہلاتا ہے اخلاص۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کرے، نرے اسی پر عقیدہ لاتے، ایک طرف کے ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اس آیت مبارکہ میں اخلاص کے ساتھ شرک و نفاق سے دور رہ کر
اللہ پاک کی بندگی کرنے اور تمام دینوں کو چھوڑ کر خالص اسلام کے پیروکار ہو کر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، اخلاص کس قدر ضروری ہے۔ اخلاص جس بندے کو حاصل ہو جائے، اس کا عمل تھوڑا بھی ہو تو اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہم کسی نیک اجتماع میں جاتے ہیں، ہم کوئی بھی نفلی کام کرتے ہیں، اس کام کے کرنے میں اگر اخلاص ہے تو قبول ہے۔ وہ عمل چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے گا، اور اگر اخلاص نہیں تو بندہ جتنی بھی عبادت کر لے، جتنے بھی بڑے سے بڑے نیک اعمال کر لے، بڑے سے بڑے صدقات دے دے، نفلی روزے رکھنے کی عادت ہو جائے، حج اکبر کر لے، عمرے کر لے، جو بھی کرے، اخلاص نہیں تو ساری کی ساری محنت رائے گاہ چلی گئی۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اخلاص کے ساتھ عمل کرو کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کسی عمل میں فقط اخلاص ہونے یا اس کے ساتھ کسی اور غرض کی آمیزش ہونے سے، اس اعتبار سے عمل کے تین صورتیں بن جاتی ہیں۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، تین صورتیں بن جاتی ہیں۔ فرماتے نمبر ایک، جس عمل سے مقصود صرف ریاکاری ہو تو اس کا قطعی طور پر اس عمل کرنے کا اس کو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، اور وہ اللہ عز و جل کی ناراضی اور عذاب کا سبب ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو صرف کیا ہے؟ نماز پڑھنے آئے، لوگ کیا کہیں گے؟ حج کر کے آئے، لوگ کیا کہیں گے؟ نگرانی شورا کا بیان بھی ہم نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو وہ بیان بھی سنیے۔ اس بیان کا موضوع ہی کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں تو اگر نیت یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو پھر تو ہمارا عمل لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ عمل چاہے جتنا بھی نیکیوں والا ہو، جتنا بھی نیک بڑا عمل ہو، اگر نیت یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے، تو یہ قطعی حرام ہے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور نمبر دو، جو عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو تو وہ رضائے الہی اور اجر و ثواب کا سبب ہے۔ بندوں کو اس میں شریک ہی نہ کرے، بس میں جانوں میرا رب جانے، بندے میرے عمل کرنے پر تعریف کریں یا نہ کریں، مجھے اس سے کوئی فکر نہیں، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں نفلی عبادت کر رہا ہوں، میں کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہوں، نیت یہ ہے کہ بس میرا رب راضی ہو جائے، تو یہ اللہ رب العالمین کی رضا کا سبب بنے گا، اور اس عمل کے کرنے پر انسان کو اجر و ثواب ملے گا۔ تیسری صورت کیا ہے؟ جو عمل خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ اس میں ریاکاری اور نفسانی غرض بھی شامل ہو، تو قوت کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں بنیں گی۔ مثال کے طور پر کوئی عمل کر رہے ہیں، اب اللہ کی رضا بھی شامل ہے اور لوگوں کو دکھانا بھی ہے، تو اب صورت دیکھی جائے گی کہ زیادہ کون سی چیز پائی جا رہی ہے، اللہ کی رضا زیادہ شامل ہے یا لوگوں کو دکھانا زیادہ شامل ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم ایسے اعمال سیکھیں جس طرح ظاہری علم نماز کے بارے میں سیکھنا ہم پر فرض ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں باطنی بیماریوں کے بارے میں جاننا، یہ بھی اس کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر یہ فرض ہے۔ تو توجہ کے ساتھ سنیے، فرماتے ہیں اگر رضائے الہی اور دوسری غرض یعنی کہ لوگوں کو دکھانا بھی، یہ دونوں برابر ہوں تو دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہو کر ساکت ہو جائیں گی، اور اس عمل کا نہ تو ثواب ہوگا نہ گناہ ہوگا۔ یعنی ہم نماز پڑھنے آئے، اللہ کی رضا بھی ہے اور لوگوں کو دکھانا بھی ہے، دونوں برابر ہیں،
تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ریاکاری کی قوت زیادہ ہے تو یہ عمل کچھ نفع نہ دے گا. بس مثال کے طور مدنی چینل پر ہم آئے، بیان کر رہا ہوں، میں نعت پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، اور زیادہ میری یہی ہے خواہش کہ میں پڑھوں، میں بیان کروں، لوگ دیکھیں، میری تعریف کریں. میں کوئی عبادت کروں، میں سامنے آؤں کیمرے کے، لوگ دیکھیں وہ بڑا ماشاءاللہ نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، ہر وقت اچھی محفلوں میں شامل رہتا ہے. بس یہی تمنا ہو. زیادہ اللہ کی رضا بھی شامل ہے لیکن اس کا جو معاملہ وہ بہت تھوڑا ہے. زیادہ کوشش، زیادہ چاہت، زیادہ محبت کیا ہے کہ لوگ میرے عمل کی تعریف کریں. تو فرمایا اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ عمل مردود ہے اور اس عمل پر اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. تیسری صورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر رضائے الہی کا عنصر غالب ہو، یعنی رضائے الہی حاصل کرنے کا مقصد زیادہ ہو اور تھوڑی بہت ریاکاری بھی آ جائے، تو فرماتے ہیں جس قدر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کا مقصد زیادہ ہوگا اس قدر اس کو ثواب ملے گا، اور جس قدر ریاکاری کا وہ معاملہ، نیت، مقصد اس کو کم ہوگا اور وہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کا مقصد کم ہوگا تو پھر اس کو کیا ہوگا؟ ثواب کم ملے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعمال کرنے چاہیے. اللہ رب العالمین کے نیک بندے کس طرح اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے. بڑی پیاری روایت، بڑی پیاری حکایت، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ایک شخص نے ایک غلام خریدا. جب غلام اپنے آقا کے پاس آیا تو اس نے اپنے آقا سے عرض کی، اے میرے آقا، میری 3 شرائط ہیں. نمبر 1، آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے. نمبر 2، دن کو جو چاہیں حکم دیں میں آپ کا وہ کام کروں گا، لیکن رات کو مجھے کوئی حکم نہ دیجیے گا. اور نمبر 3، اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دیں جس میں میرے سوا کوئی بھی داخل نہ ہو. آقا نے کہا مجھے یہ شرائط قبول ہیں. پھر اس شخص نے کہا تم اپنے لیے کوئی بھی کمرہ پسند کر لو. چنانچہ غلام نے ایک خراب سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا. اس پر آقا نے کہا اے غلام، تو نے خراب کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے جواب دیا، میرے آقا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ پاک کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے. چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا. کچھ عرصے بعد ایک رات آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے تک پہنچ گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ کمرہ روشن ہے. غلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اور اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان ایک روشن قندیل لٹکی ہوئی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ یوں مناجات کر رہا ہے، اے اللہ، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر لی ہے. اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا. اے میرے رب عز و جل، میرا عذر قبول فرما لے. آقا اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. وہ قندیل واپس چلی گئی اور مکان کی چھت مل گئی. یہ منظر دیکھنے کے بعد آقا واپس آ گیا اور سارا قصہ اپنی زوجہ کو بتا دیا. دوسری رات وہ اپنی زوجہ کے ساتھ اس غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ غلام سجدے میں پڑا ہے، نورانی قندیل اس کے سر پر ہے. دونوں یہ منظر دیکھتے رہے اور روتے رہے. صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا، تو اللہ کی خاطر آزاد ہے تاکہ تم نے جو عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا وہ دور ہو جائے اور تو یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے. غلام نے یہ سنا، اخلاص کتنا تھا
کہ لوگوں کو میرے عمل کے بارے میں پتہ نہ چلے. میں جو بھی نیک عمل کروں، میں جو بھی اللہ کے لیے عمل کروں، وہ صرف میرے اور رب کے درمیان ہو. اب جب اس غلام نے سنا کہ میری نیکی، میری عبادت میرے اور رب کے سوا تیسرے شخص کو پتہ چل گئی، اس نے کیا کہا؟ جب اس نے کہا کہ تو آزاد ہے، اب تو جس قدر اللہ کی عبادت کرنا چاہے کر لے. جب یہ سنا غلام نے، جب یہ سنا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا اور عرض کرنے لگا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. بس اسی وقت وہ مخلص و عبادت گزار غلام گرا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. اللہ رب العالمین اس غلام کا صدقہ ہمیں نصیب فرما دے. امیر اہل سنت کیا عرض کرتے ہیں، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. جب ہم سنتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے، پھر سوچتے ہیں کہ کس طرح پیدا کریں. دعوت اسلامی نے ہمارے لیے بھی آسان کر دیا. علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے کس قدر آسان ہو گیا کہ ہمیں علم دین سکھایا بھی جا رہا ہے، ہمیں بیماریوں کے بارے میں بتایا بھی جا رہا ہے اور اس کا علاج بھی بتایا جا رہا ہے. آئیے علاج سنتے ہیں. اخلاص کیسے پیدا کریں، کس طریقے سے اخلاص پیدا کرنے کے 11 طریقے بیان کیے گئے. میں مختصر صرف ان کے نام لیتا جاتا ہوں. نیت کرتے جائیے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. سب سے پہلے اخلاص پیدا کرنے کے لیے اپنی نیت درست کیجیے. سب سے پہلا علاج کیا ہے؟ سب بولیے، اپنی نیت درست کیجیے. نیت بندے کی جیسی ہوگی ویسا اس کو اجر ملے گا. جو بھی عمل کریں نیت یہ کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے کروں گا. نمبر 2، دنیاوی مقصد کو دور کر دیجئے. کوئی بھی عمل ہو، مثال کے طور پر کسی کے جنازے میں جا رہے ہیں تو کوئی افسر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی سیٹ ہے، اس کے جنازے میں تو بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. کوئی غریب مر گیا تو اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. تو جب دنیاوی غرض ہمارے اعمال کے اندر نہیں ہوگی تو انشاءاللہ اخلاص نصیب ہوگا. دنیاوی مقصد نہ ہو. نمبر 3، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیے. بندہ جب اللہ کی خفیہ تدبیر اس کے سامنے ہوگی کہ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، ایسا نہ ہو اس نے میرے بارے میں کیا حکم میرے بارے میں ارشاد ہوگا، میری قسمت میں کیا لکھا گیا، میری تقدیر میں کیا لکھا گیا مجھے نہیں معلوم. جو بھی عمل ہو اللہ کے لیے کریں. اخلاص پیدا کرنے کا یہ بہت بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے. نفسانی خواہشات کو ختم کر دیجئے. ہم کوئی بھی عمل کریں جس میں ہمارا نفس ہم سے راضی ہوتا ہے نا، مزہ آتا ہے نفس کو، وہ عمل ہم کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، کیمرے کے سامنے عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، اور تنہائی میں عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا. نفس خواہش جو کرتا ہے وہ عمل فوراً کر لیتے ہیں. تو اخلاص پیدا کرنے کے لیے کیا ہے کہ نفس کی خواہشات کو ختم کیجیے. نمبر 5، خلوت و جلوت میں، تنہائی میں لوگوں کے سامنے ایک جیسا عمل کریں. ہم غور کریں کہ لوگوں کے سامنے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے اور تنہائی میں ہمارا عمل کیسا ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے روتے ہیں اور تنہائی میں معاذ اللہ ہنس ہنس کر بڑے نڈر ہو کر گناہ کرتے ہیں. نمبر 6، اپنے گناہوں کو یاد رکھیے. کوئی بھی عمل کریں، عمل کرنے کے بعد مطمئن نہ ہو جائیں، بلکہ فرمایا کہ جیسے ہم یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ ہمارا گناہ کسی کو نہ پتا چلے، نیک اعمال میں بھی یہ ہونا چاہیے. میں نے کوئی نیکی کی تو نیکی کر کے بھول جائیں اور گناہ کر کے یاد رکھیں. ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں اور نیکی کر کے یاد رکھتے ہیں. اخلاص پیدا کرنے کے لیے کیا ہے
کہ اپنے گناہوں کو یاد رکھے۔ نمبر 7 اپنی نیکیوں کو چھپائے، اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ نمبر 8 اخلاص کے فضائل کو پیش نظر رکھے، جیسے ہم نے حدیث پاک سنی، ایک اور جگہ فرمایا جو شخص خالص رضائے الہی کے لیے عمل کرتا ہے وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے، اس کے فضائل سنیں۔ نمبر 9 مخلص کی تعریف کا علم حاصل کیجئے۔ مخلص کہتے کسے ہیں؟ فرماتے ہیں سعادت مند ہے وہ شخص جس کا ایک قدم بھی صحیح ہو جائے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی اور کی نیت نہ ہو، وہ شخص مخلص ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مخلص بنائے۔ نمبر 10 اخلاص نہ ہونے کے اخروی نقصانات کو پیش نظر رکھے کہ اخلاص نہیں ہوگا تو قیامت میں کس قدر عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 11 اخلاص سے متعلق بزرگان دین کے اقوال پیش نظر رکھیں۔ ایک قول سن لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اعمال میں خالص کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس پر کوئی اس کی تعریف کرے، ایسا عمل کیا ہے؟ اخلاص والا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرا اے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، صحرا اے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرا اے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، تیری
اللہ بنا دے سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے دیتا ہوں تجھے واسطہ سنت پہ چلا دے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے آمین 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اے مالک مولا عز و جل ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما یا رب کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما اے مالک مولا عز و جل ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما اے مالک مولا اپنی رضا کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما ہمارے ماں باپ ہماری آل و اولاد مولا
ہمارے پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے رب کریم جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے رزق حلال عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی عبادت مقبول حاضر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔ صلو علی الحبیب